بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ویڈیو بھیجا ہے کسی بھائی نے، جس کے اندر ڈاکٹر ذاکر سے ایک آدمی سوال کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میرا ایک دوست شیعہ ہے اور ایک سنی ہے، اور دونوں مجھے گویا اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، تو میں کدھر جاؤں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نے ایک بہت بڑی یا تو علمی خیانت کی ہے، یا وہ اس چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ دونوں صورتوں میں مجرم ہے، کیونکہ وہ ایک سوال کر رہا ہے اور اس کے سوال میں کے جواب میں اتنی بات کہہ دینا کہ قرآن میں نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، بس صرف قرآن کی بات مانو اور حدیث کی بات مانو۔ بھائی اس کو کیسے پتا چلے گا کہ قرآن و حدیث کیا ہے؟ وہ تو ایک عام آدمی ہے، اور آپ عالم دین ہیں، اور دوسرے جتنے بھی کہتے ہیں علماء سے جا کے پوچھو، تو کون سا علماء ہے جو صحیح بتائے گا؟ بریلوی کہے گا تم بریلوی ہو جاؤ، یا وہ بریلوی ہو جائے گا تو نور میں نور اللہ کے شرک میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ دیوبندی کہے گا تم دیوبندی ہو جاؤ، اور جب دیوبندی ہو جائے گا تو پھر واسطے وسیلے کے شرک میں، حیات نبی فی القبر کے شرک میں، اسماء موتا کے شرک میں۔ اہل حدیث کہے گا نہیں تم اہل حدیث سو جاؤ، سلفی ہو جاؤ، پھر بھی دو شرک رہ جائیں گے، کیونکہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ جو دور سے تو نبی علیہ السلام نہیں سنتے ہیں، قبر کے اوپر آ کے پکارو تو سنتے ہیں، صلاۃ والسلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، روح واپس آ جاتی تھی۔ یہ مشرکانہ عقیدے ان کے اندر بھی ہیں، سعودیوں کے اندر، حنبلیوں کے اندر۔ تو بتائیے پبلک کو کس طرح پتہ چلے گا؟ تو یہ عالم دین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ عام پبلک کو بتائے کہ دیکھو یہ جو چاہے شیعوں کی تو بنیاد ہی اسی عقیدے کے اوپر ہے، یا علی مدد، یا حسین مدد، اور یا فاطمہ مدد، اور اس طرح کی جتنے بھی عقیدے ہیں۔ پھر وہ حدیثوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، قرآن کے پہلے صفحے کو نہیں مانتے ہیں، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معاملہ ہے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، وہ اسی کے انکاری ہیں۔ تو بتائیے عام پبلک کو کس طرح پتہ چلے گا؟ تو عالم دین کو اس طرح یہ جو نا دین چھپانا نہیں چاہیے، عالم دین کو صاف کہنا چاہیے کہ دیکھو شیعوں کا عقیدہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، اور یہ شرک کرتے ہیں، شرک کے اندر ملوث ہو گئے۔ تم کبھی یعنی ہندوؤں سے تم یعنی شیعہ مت بننا، اور اگر شیعہ بننا تو پھر اس سے بہتر ہے تم کافر ہی رہو، یہ بلکہ کہہ دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی کافر یہ بھی کافر۔ اسی طریقے سے سنیوں کا مسئلہ ہے، آج جو سنی ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا مانتے ہیں، اور یا رسول اللہ مدد کی پکارے مانتے ہیں، پھر میلاد کی شکل میں ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں پوری طرح، جس طرح ہندو جنماشٹمی مانتا ہے، یا ایک عیسائی ہے وہ کیا نام ہے جو کرسمس ڈے مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا ٹکڑا مانتے ہیں، بیٹا مانتے ہیں، تو وہی یہ بریلوی کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ ایک ہندو اگر بریلوی بن جائے گا تو فائدہ؟ کھڑی مورتی کی پوجا سے نکل کر آگے پڑی مورتی کی پوجا، پہلے وہ اپنے مہاراج کے سامنے جھکتا تھا، اب وہ غریب نواز اور کیا نام ہے یہ جو انہوں نے نام نہاد بنائے ہوئے ہیں، علی اجمیری کی قبر کے سامنے آ کے جھکے گا، بر امام آ کے جھکے گا، کوئلڑے والے کے سامنے جھکے گا، پیر میر علی کے سامنے آ کے جھکے گا، یا سیون شریف، یا گنج شکر، یہ کتنے ان کے مسلمانوں کے بت ہیں جن کے آگے آگے وہ ہندو اگر جھکے گا تو بتاؤ فرق کیا پڑے گا؟ مجھے ابھی تک یاد ہے یہاں بحرین میں ایک شیعہ مکتبہ فکر کا ہماری وہ کمپنی میں تھا، تو میرے ساتھ ڈرائیور بھی تھا، تو اس نے یہ واقعہ مجھے سنایا، کہتا ہے کہ ایک کرسچن تھا جو مسلمان ہو کے یعنی اس نے شیعہ مذہب اختیار کیا، تو کچھ عرصے بعد اس نے کہا کہ میں دوبارہ کرسچن ہو رہا ہوں، تو کہتا ہم لوگوں نے اسے پوچھا کہ کیوں بھائی؟ تو اس نے کہا بھائی جو چیز ہم عیسیٰ علیہ السلام کے اندر مانتے تھے، جس طریقے سے کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ اور اللہ ایک ہی ہیں، بالکل وہی چیز تم لوگ مانتے ہو، اللہ اور علی ایک ہی ہیں اور یہ سب کچھ ہے، تو اس سے بہتر نہیں کرسچن ہو جاؤ۔ تو یہ بات اس نے مجھے سنائی، یقین کریں۔ تو یہ معاملہ ہے، جب تک ایک عالم دین کھل کے شرک اور کفر کا رد نہیں کرے گا، اور وہ خود پہلے شرک سے بیزار ہو اور مسلک سے بیزار ہو، وہ دین کی بات بتا سکتا ہے۔ تو اس دور کے اندر اصل میں کسی نے اس انداز سے یہ بات سامنے نہیں لائے ہیں سوائے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے کھول کھول کر ان کا شرک واضح کیا ہے، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا، شیعوں کا، قادیانیوں کا، ہر ایک کے اندر جو کفر ہے، شرک ہے، خاص کر صوفیوں کا، اور بڑے بڑے اس میں نام ہیں، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجمیری،
اور مجدد الفسانی، پھر شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، پھر نیچے یہ ڈاکٹر اسرار کے مشرکانہ فلسفے، اعلیٰ حضرت اور ابو الاعلیٰ، کسی کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، یقین کریں۔ اپنی کتابوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں انہوں نے جس طرح عقائد کے اوپر لکھی ہیں، وفات ختم الرسل ہے، عذاب برزخ ہے، یہ مزار اور یہ میلے ہے، تو اس طرح کی کتابوں کے اندر پھر ایمان خالص قسط اول اور قسط دوم کے اندر پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے سارے صوفیوں کا اور مولویوں کا، اوپر ابن عربی سے لے کر نیچے تک یہ جتنے صوفی لوگ گزرے ہیں یا یہ مولوی ٹائپ جو لوگ گزرے ہیں، اوپر احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، امام نووی، اور یہ نیچے سارے ان کے خدام بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور سلفی، یہ سارے کے سارے شرک کے اندر ملوث ہیں۔ اور اسی طرح جمہوریت کا شرک، اور پھر واسطے وسیلے کا شرک، پکار کا شرک، چھوٹے سے کتابچے کے اندر جس طرح فلاح کا راستہ یا نجات کی ایک راہ ہے، اس کے اندر سارے شرکوں کی جو ہے نا وہ قسمیں بیان کر دیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس طرح علماء جب تک سامنے نہیں آئیں گے عوام کو نہیں راستہ ملے گا۔ یہ ایک بات کہنا کافی نہیں ہے۔ اس طرح تو یہ ہے کہ اصولی بات تو طاہر القادری بھی کہے گا، بھائی قرآن و حدیث کے اندر جو کچھ لکھا اس کو مان لو، تو اس کے پبلک کو کس طرح پتہ چلے گا کہ قرآن و حدیث کیا ہے؟ وہ تو یہی سمجھے گا جو طاہر القادری صاحب قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح طارق جمیل اپنا قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے، تقی عثمانی اپنا قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے، فضل الرحمان اپنا قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے، سارے لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار اپنی ڈگڈگی بجاتے رہے ہیں، مودودی صاحب اپنے، آپ دیکھیے آج جماعت اسلامی کس طرح قبر پرستی کے اندر ووٹ صرف حاصل کرنے کی چادریں چلاتے ہیں اور لوگوں کو نہیں منع کرتے ہیں۔ کوئی عالم دین آج منع نہیں کرتا ہے، کتنے بڑے بڑے ان کو پلیٹ فارم ملتے ہیں، موٹی بات نہیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ باٹی کے اندر یہ جو مزار ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو گراؤ، اور سیون والا مزار نہیں ہونا چاہیے، بڑی امام کا مزار نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ کوئی عالم دین نہیں کہتا ہے۔ تقینی کے اوپر جا کے پھول چڑھاتے ہیں، چاہے ہمارے سیاسی لیڈر ہوں، عمران خان صاحب ہوں، جنرل ضیاء صاحب ہوں، ایوب جنرل ہو، وہ بھی اسی طریقے سے، مشرف بھی اسی طرح قبروں کے اوپر جا کے، عمران خان تو سجدے کرتے رہے جا کے، کیونکہ عوام اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے جسٹس سعید الزمان صدیقی سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں وہاں میں عمرہ کرنے گیا اور نواز شریف مجھے وہاں، ان دنوں میں یہ نواز شریف وہاں تھے سعودی عرب میں، تو یہ جسٹس سعید الزمان صدیقی نے آمنے سامنے بیٹھ کے مجھے بتایا، یقین کیجئے، کہتے ہیں میں نے خود نواز شریف سے کہا کہ یہ جو تم علی اجمیری کی قبر کے اوپر میں سما حال اور یہ جا کے وہاں جا کے تم جاتے ہو وہاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کہ تمہیں نہیں پتا یہ شرک ہے؟ تو آگے سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر جی اس کے علاوہ عوام نہیں مانتی ہے۔ تو دیکھیے عوام جس طرح ہوتی ہے، یہ سیاسی لیڈروں کو اسی طرح کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، اسی دلدل کے اندر جانا پڑتا ہے، جس طرح عمران خان کی مثال ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ ایک ویڈیو کے اندر یہ بازو پر امام زامن بنوا رہے ہیں، یا علی مدد لکھا ہوا تھا اور بازو پر بنوا رہے ہیں۔ یہ اور بات مجھے معلوم ہے، اتنا یہ خود نہیں اس کے قائل، لیکن عوام کو خوش کرنے کے لیے شرک ان کو کرنا پڑتا ہے، اور یہ شرک کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ ویسے بھی شرک بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے لیے گالی ہے، لیکن جب کسی کی وجہ سے کیا جائے، کسی کو خوش کرنے کے لیے شرک کیا جائے، یہ اس کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان کو احساس نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہم مدینہ ریاست بنا۔ مدینہ ریاست آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ مدینے کے وہ جو لوگ تھے، چاہے صحابہ اکرام، وہ تو شرک اور کفر کے دشمن تھے، شرک اور کفر کے خلاف جنگیں لڑتے رہے، 13 سال مکہ میں مارے کھاتے رہے ہیں وہاں ایمان اور توحید کے لیے۔ عہد بلال رضی اللہ کہا کرتے تھے، جب ان کو اذیتیں دی جاتی تھی تو یا رسول مدد کے نعرے نہیں لگاتے تھے، جس طرح خادم رضوی صاحب کتنے لوگوں کو شرکیہ نعرے لگواتے رہے، ان کے جوش پیدا کرتے رہے، اور کتنے ایمان کے واقعات کو ٹیڑھا کر کے بیان کرتے ہیں۔ یقین کیجیے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا، اتنا موقع بھی دیا، لیکن پھر بھی شرک سے نہیں نکل سکے، شرک کی کو حمایت کرتے رہے اور حق اور باطل کو ملا کے پیش کرتے ہیں۔ اس قوم کے شرک جس کو گھٹی میں ملا ہوتا ہے اس کو اور شرک کی تھپکی دیتے ہیں کہ میاں بالکل ڈٹے رہو، مرنے کے بعد نبی علیہ السلام قبر میں آ جائیں گے اور تمہیں بچا کے ساتھ لے جائیں گے، اس طرح کی باتیں، جھوٹی باتیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ یہ انبیاء ہیں جس میں نبی علیہ السلام بھی شامل ہے، کہ اگر یہ بھی شرک کرتے، یہ بھی مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے، کسی اور کا واسطہ وسیلہ، کسی اور کو رکوع اور سجدے کرتے، کسی اور کو عالم الغیب سمجھتے، تو میں اللہ حبط عنہم ما کانوا یعملون، میں ان کا سارا کیا کرایا تیا پانچا کر دیتا، ان کے منہ کے اوپر دے مارتا۔
تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن کے اندر، نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہا لا تشرک باللہ فإن قتلت حرکت، کہ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تب بھی شرک نہ کرنا، اور ہانڈی کا نمک ختم ہو جائے اللہ سے مانگو، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو۔ پوری زندگی لگا دی انہوں نے اس ایمان خالص کی خاطر جہاد کرتے ہوئے، کس طرح اس کی خاطر مارے کھائیں، کبھی طائف میں، کبھی ہجرت کر کے گئے ہیں، جنگیں، پوری زندگی جنگوں میں گزری ہے، اندازہ لگائیے شرک اور کفر کے خلاف، اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ جب کبھی ذرا برابر کمپرومائز اور مداحنت کا انداز کروانے کی کوشش کی گئی تو کہا کہ ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، میرے سے یہ امید نہ رکھنا، یا تو یہ دین غلبہ پکڑے گا یا میری جان جائے گی۔ تو اس حوصلے کے ساتھ وہ آگے بڑھے، صحابہ کرام کی تربیت کی ہے۔ تو آج جو پوری دنیا میں ان مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے، وہ اسی شرک کی وجہ سے، حق اور باطل کو ملانے کی وجہ سے، ان کے علماء خاص کر جن کے اندر شرک تھا، مشرک گزرے ہیں، ان کو انہوں نے سروں پر بٹھایا ہوا ہے۔ آج ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ یہ کفر و شرک کا مقابلہ کر سکیں۔ کبھی امریکہ کی گود میں بیٹھتے ہیں، کبھی چائنا سے بھیک مانگتے ہیں، قرضے، کہتے ہیں وہ ہمیں قرضے دے گا، قرضے کا دماغ دیکھیے۔ یہ حقیقت ٹی وی والے کو میں نے سنا، وہ جو عمران ریاض صاحب، وہ بھی اس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں امریکہ اب قرضے پہلے دینا تھوڑا کم ہو گیا، IMF سے مل گیا ہے، اور ابھی چائنا اور زیادہ قرضے دے گا، اور سود پر قرضے، اندازہ سعودی عرب جیسی حکومت اندازہ لگائیے، یہ سود پر قرضے دیتے ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے۔ گمت کے یہ بیچاری مندر یہ بنانے والے، سب کے اندر شرک آ گیا، امت مسلمہ کی اکثریت کے اندر، عظیم اکثریت کے اندر شرک آ گیا ہے، اور ان کے علماء ان کو تھپکی دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، قرآن و حدیث کے نام لے کر آئے ہیں، پگڑی باندھ کے آئے ہیں، داڑھی رکھ کے آئے ہیں، ٹخرے ننگے کر کے آئے ہیں، مدرسے چلا رہے، کوئی مدرسہ ایسا نہیں جو شرک اور کفر کا گڑھ نہ ہو اور بدکاری کے اڈے نہ ہو۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا، یا تو ان کے ساتھ چلتے رہو، ہاں میں ہاں ملاؤ، خاموش ہو جاؤ سب کچھ جاننے کے باوجود، اور مرنے کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں اتر جاؤ، یا تو یہ ہے، تو یا یہ ہے کہ ہمت کر کے توحید کی دعوت دو، ان کو ایمان کی دعوت دو، عقیدے کی دعوت دو۔ اب ان کے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، اب ان کے اوپر جہنم کی آگ فرض ہے اگر یہ توبہ نہ کریں۔ ان کو کلمے کی دعوت اسی طرح دی جائے گی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمے کی دعوت مکہ میں اٹھائی تھی کہ لا حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود بس ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الرحمن الرحیم نہیں ہے، باقی یہ سب کفر و شرک ہے، یہ شرک کے اڈے ہیں، ان کو گراؤ، زمین دوز کرو، ان کے اوپر چادریں نہ چڑھاؤ، چادر چڑھانے کی جگہ ایک ہی ہے بیت اللہ، ان قبروں کے پھیرے مت لگاؤ، پھیرے لگانے کی جگہ ایک ہی ہے بیت اللہ، ان کے جہاں جا کے حق باہو بے شک باہو کے نعرے مت لگاؤ، نعرے لگانے کی جگہ ایک ہی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ ایک ہی جگہ ہے۔ باقی یہ جو تم دوسرے نعرے لگاتے ہو یہ شرک ہے، کفر ہے، اللہ کے ساتھ انکار ہے۔ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، کوئی مدد نہیں، اموات غیر احیاء، یہ بڑھ چکے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں، یہ تمہارے داتا دستگیر مشکل کشا نہیں ہے، شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ جب تک اس طریقے سے کھلی دعوت نہیں آئے گی عوام کے سامنے، کوئی خیر نہیں آ سکتی، یقین کی اس امت کے اندر کوئی خیر نہیں آ سکتی، بالکل کوئی راستہ نہیں ہے، سب فراڈ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے، اور اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اور جو مرتے جا رہے ہیں اس انداز سے جہنم کے آقا ایندھن بن گئے، چاہے وہ صدر رہے ہوں، وزیر اعظم رہے ہوں، جرنیل ہوں، مفتی اعظم دنیا ان کو کہتی رہی، پوری دنیا ان کو شہید مانتی رہی ہو، تو یہ ان چیزوں کے تو شہید ہو سکتے ہیں، اللہ کے راستے کے شہید نہیں ہیں۔ اللہ کے راستے کا شہید وہ ہے جس کا ایمان عقیدہ درست ہے، اور اس ایمان عقیدے کو پھیلانے کے لیے، اس ایمان عقیدے کو غالب کرنے کے لیے، اس دین اسلام کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، یہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، نہ بریلویت، نہ دیوبندیت، نہ اہل حدیثیت، اور جہاں یہ فرقہ بندی ہے وہاں اسلام نہیں ہے، بالکل دو چار کی طرح یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔